انفارمیٹک اسٹوڈیو میں خوش آمدید دوستوں، ماضی میں پاکستان نے سیلاب سے پیدا ہونے والی تباہ کاری کا 1992 میں پہلی مرتبہ سامنا کیا۔ 5 دن تک مسلسل جاری رہنے والی مونسون کی بارشوں نے شمالی علاقوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ 7 ستمبر 1992 کو شروع ہونے والی بارش اپنے ساتھ موت کا سامان لے کر آئی۔ اس سیلاب سے پاکستان میں 2000 سے زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ سیلاب 12,672 گاؤں بہا لے گیا، جبکہ بہت سے لوگ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے زندہ درگور ہو گئے۔ اس سیلاب سے 33 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ حکومت پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 1,60,000 مویشی بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے 80% پل اور سڑکیں تباہ ہو گئی، جبکہ تقریباً 1 ارب امریکی ڈالر کی مالیت کی پراپرٹی زمین بوس ہو گئی۔ سامعین، اتنی بڑی تباہی کے بعد 1995 میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح غیر معمولی ہونے کے باعث سیلاب آیا۔ کچھ سال بیت گئے اور اس آزمائش کو بھی بھلا دیا گیا۔ 2003 میں ہونے والی مونسون کی بارشوں نے ایک بار پھر صوبہ سندھ کو بری طرح متاثر کیا اور کراچی شہر بھی بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ 284.5 ملی میٹر کی بارش نے کراچی شہر کی گلیوں کو نالوں میں تبدیل کر دیا۔ ان بارشوں نے ضلع ٹھٹھہ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، جہاں بارش 404 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ صوبے میں 484 لوگ جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 4,476 گاؤں زیر آب آ گئے۔ صوبہ سندھ کی کمر توڑنے کے ٹھیک 4 سال بعد 2007 میں سندھ کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا بھی مونسون بارشوں کی زد میں آ گئے۔ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو صوبے میں بارشوں اور برفانی تودوں کے پگھلنے سے 142 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 2000 سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے۔ بلوچستان اور سندھ میں 2007 کے سیلاب نے 815 لوگوں کی جانیں لے لی اور ایک بڑی تعداد کو بے گھر کرنے کے ساتھ ساتھ بے روزگار بھی کر دیا۔ اس تباہی سے ملک ابھی باہر نہیں آیا تھا کہ 2009 میں تاریخ کی سب سے زیادہ ہونے والی بارشوں نے کراچی شہر کو زیر آب کر دیا۔ اس سال کی بارشوں نے کراچی میں 26 لوگوں کی جان لی، جبکہ 150 سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے۔ ایک سال بعد 2010 میں مونسون بارشوں کے باعث تقریباً پورا ملک سیلاب کی زد میں آ گیا۔ اس سیلاب کے باعث جانے والی جانوں کی تعداد کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ جن افراد کی موت آن ریکارڈ آئی، ان کی تعداد 2000 سے زائد تھی۔ اس سیلاب نے 2 کروڑ افراد کو شدید متاثر کیا۔ 2010 کی اس بڑی تباہی کے اگلے ہی سال 2011 میں صوبہ سندھ پھر سے مونسون بارشوں کی لپیٹ میں آ گیا اور ستمبر 2011 میں بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب سے 361 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 53 لاکھ لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے۔ اس سیلاب کی تباہی نے 12 لاکھ گھروں کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا، جبکہ 17 لاکھ ایکڑ کا زرعی رقبہ زیر آب آ گیا۔ سامعین، 2013 میں اگست کے مہینے میں پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی بارشوں کے باعث خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سیلاب میں پاکستان میں 180 افراد جاں بحق، جبکہ 66,000 لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے۔ ستمبر 2014 میں مونسون کی بارشوں نے کشمیر، گلگت اور پنجاب کے بیشتر علاقوں کو متاثر کیا۔ اس سال سیلاب کے باعث ضلع جھنگ کے 350 جبکہ ضلع ملتان کے 300 گاؤں زیر آب آ گئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کے مطابق 257 لوگ ہلاک ہوئے، جبکہ 11 لاکھ لوگوں کو سیلاب نے متاثر کیا۔ سامعین، 2016 میں مونسون سے قبل پری مونسون کی بارشوں نے تباہی کا آغاز کیا۔ NDM کے مطابق بارشوں کے باعث 424 لوگ جان سے گئے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان 424 لوگوں میں 153 بچے بھی شامل تھے۔ 2019 میں سیلاب اور طوفان نے 140 سے زائد جانیں لی، جبکہ 1500 سے زائد خاندان بے گھر ہو گئے۔ اس کے بعد 2020 میں کراچی کی تاریخ کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور صرف 12 گھنٹے میں 231 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس بارش کے باعث کراچی کے گجر نالے سمیت بیشتر نالے ابل پڑے اور سیلاب نے کراچی شہر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس سیلاب نے کراچی کے 41 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور متعدد گھروں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔
सामीन, अब 2022 में सैलाब से आने वाली तबाही आपके सामने है। कब तक हम हर साल मानसून की बारिशों के नाम पर लाशें इकट्ठी करते रहेंगे? इतने बरसों में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद भी पाकिस्तान में मानसून बारिशों के हवाले से कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? शायद पाकिस्तान बतौर मुल्क इस बात को तस्लीम कर चुका है कि हर साल मानसून की बारिशों में हजारों लोगों को मौत के मुंह में उतरना ही है। इस मुल्क में कच्चे मकानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मौसर हुकूमत अमली क्यों नहीं अपनाई गई? पाकिस्तान को नहरी निज़ाम में भी तरमीम करने की अशद ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि अगले साल भी मानसून की तबाही से पहले पाकिस्तान पानी की ज़्यादती को रोके और इस सैलाब के मुतासिर इलाकों के लिए भी एक निज़ाम को फ़ाल किया जाए, जिससे आने वाली तबाही को महदूद किया जा सके। दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।